اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مرآت المناجیح شرح مشکات المصابیح کے اندر لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری پڑھی ہوئی نمازوں کا ثواب دوسروں کے کھاتوں میں جا سکتا ہے، جن کو ہم نے دنیا میں گالی دی ہے، جن کی غیبت کی ہے، جن کی چغلیاں لگائی ہیں، جن کا حق کھایا ہے، جن کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، جن کا پیسہ دبایا ہے، قیامت کے دن اس کا جو ازالہ ہے وہ اس طرح ہوگا کہ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس بندے نے اس کی زمین پہ قبضہ کیا تھا، لہٰذا اس کی ساری نمازوں کا ثواب اسے دے دیا جائے، اور جب عبادتیں ختم ہو جائیں گی پھر اس کے جو گناہ ہیں وہ حق مارنے والے کے سر کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے حج کا ثواب کسی دوسرے کو قیامت کے دن مل جائے، حقوق العباد میں کمی اور کوتاہی عبادتیں دے کے پوری کی جائے گی، لیکن اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں یہ جو میرے بندے کے روزے ہیں میں نے مانا کہ اس نے دوسروں کے حق غصب کیے ہیں، ہر عمل اور عبادت کا ثواب ان کو دے دیا جائے جس جس کا حق مارا، لیکن میرے فرشتوں خبردار میرے بندے کے روزوں کا ثواب کسی دوسرے کو نہ دینا، روزوں کا ثواب اسے مل کے ہی رہے گا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، میرے بندے نے روزہ میرے لیے ہی رکھا تھا اور میں خود ہی اس کے روزے کا بدلہ اور جزا بن گیا۔ تو آئیے مکمل ارادہ کر لیں ہم روزوں کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، اور روزے رکھیں گے اور اس طرح رکھیں گے جس طرح رکھنے کا حق ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ روزہ ساری عبادتوں سے زیادہ بندے کو اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے، کوئی عبادت اتنی تیزی سے بندے کو اللہ کے قریب نہیں کرتی جتنی تیزی سے روزہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اور پھر روزے دو موسموں کے ہیں، ایک سردی کا اور ایک گرمی کا۔ سردی کے روزے کا وہ اجر و ثواب نہیں جو اللہ نے گرمی کے روزے کے اندر اجر و ثواب رکھا۔ علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ ترغیب و ترہیب کے اندر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ جائزہ لیتے تھے کہ کس دن سورج زیادہ آگ برسائے گا، جس دن سورج کی تپش زیادہ ہوگی، کس دن گرمی زیادہ پڑے گی، زمین تانبے کی طرح تپے گی، اور جس دن زیادہ گرمی پڑنا ہوتی تھی صحابہ کرام اسی دن روزہ رکھ لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جو روزہ ہے وہ ہر اعتبار سے بندے کو زیادہ فائدہ دیتا ہے۔